شیخ چور اور جادوئی گدھا۔ ایک زمانے کی بات ہے، عرب کے ایک قبیلے میں ایک دانا اور دولت مند شیخ رہتا تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست یاسر بھی تھا، جو ایک دن اس کے ساتھ ایک لمبے صحرائی سفر پر روانہ ہوا۔ قافلے میں کئی نوکر اونٹ خیمے اور سب سے اہم ایک پیارا گدھا بھی شامل تھا، جس سے شیخ کو بے پناہ محبت تھی۔ یاسر کے پاس سونے کے کچھ سکے تھے، جنہیں وہ روزانہ گن کر دیکھتا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر جب 20واں دن آیا، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھیلا تو موجود تھا لیکن سکے غائب۔ وہ بدحواس ہو کر شیخ کے پاس آیا۔ شیخ نے نرمی سے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے سکے ضرور ملیں گے۔ شام کو شیخ نے تمام نوکروں کو بلا کر سونے کے سکوں کے بارے میں پوچھا، مگر سب نے انجان بننے کی قسم کھا لی۔ شیخ نے سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ یاسر مایوس ہو گیا، مگر شیخ نے اسے پھر تسلی دی، تمہیں تمہارے سکے ضرور واپس ملیں گے۔ رات کو شیخ اپنے خیمے میں چلا گیا، اور اس کا وفادار گدھا بھی حسب معمول اس کے ساتھ رہا۔ اگلی صبح شیخ نے سب کو جمع کیا اور کہا، یہ جو گدھا ہے یہ جادوئی ہے۔ اگر کوئی چور اس کی دام کو کھینچے گا تو یہ آواز نکالے گا۔ ایک ایک کر کے نوکر خیمے میں داخل ہوئے، گدھے کی دام کو کھینچا اور باہر آ گئے، مگر گدھے نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ یاسر مایوس ہو گیا، مگر شیخ نے کہا، صبر کرو، چور خود بے نقاب ہوگا۔ پھر شیخ نے سب نوکروں کو قطار میں کھڑا کر کے کہا، سب اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ شیخ ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں کو سونگھتا رہا، پھر اچانک اس نے ایک نوکر کو کان سے پکڑا اور کہا، باہر نکل چور۔ نوکر شیخ کے قدموں میں گر گیا، رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ شیخ نے پوچھا، سکے کہاں ہیں؟ نوکر نے جھاڑیوں سے سونے کے سکے نکال کر یاسر کے حوالے کر دیے۔ یاسر خوش تو بہت ہوا، مگر حیران بھی۔ شیخ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چور کون ہے؟ شیخ مسکرایا اور بولا، رات کو میں نے پودینے کا پیسٹ گدھے کی دام پر لگایا تھا۔ سب نے دام کو کھینچا تو ان کے ہاتھوں پر خوشبو لگ گئی، لیکن چور، وہ ڈر کے مارے دام کو چھوئے بغیر ہی واپس آ گیا۔ میں نے سب کے ہاتھ سونگھے، چور کے ہاتھ سے خوشبو نہیں آ رہی تھی، اور یہی اس کی پہچان بنی۔ یہ راز کسی کو مت بتانا، ورنہ اگلی بار چور بھی ہوشیار ہو جائے گا۔ اور یوں شیخ کی دانائی ہمیشہ کے لیے ایک کہانی بن گئی۔ ایک ایسی کہانی جو وقت کے ساتھ اور نکھرتی گئی۔